اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 میں ابھی جو ڈسکس کریں گے وہ ہے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر۔ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر in their landmark book on the subject, Shaw and Garland discuss software architecture in the following manner. Ever since the first program was divided into modules, software systems have had architecture, and programmers have been responsible for the interaction among the modules and the goal properties of the assemblage. Assemblage means the meeting or the connection. ٹھیک ہے. Historically, architecture have been implicit in accident of implementation or legacy system of the past. Good software developers have often adopted one or several architecture patterns as strategies for system organization, but they use these patterns informally and have no means to make them explicit in the resulting system. So today, effective software architecture and its explicit representation and design have become dominant themes in the software engineering. اب سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہے کیا؟ ٹھیک ہے. آرکیٹیکچر جو سسٹم بن رہا ہے، جو سافٹ ویئر بن رہا ہے، اس کا جو پورا جو ہے اس کا ایک چیز کا اگر آپ آرکیٹیکچر دیکھیں، اس کا جو پورا اسٹرکچر جو ہوتا ہے کس طرح وہ بنے گا، اگر وہ ویب اپلیکیشن ہو کس طرح بنے گا، ڈیسک ٹاپ پہ کس طرح بنے گا، اینڈرائڈ ایپ پہ کس طرح ہوگا، یا اس طرح اگر کوئی گیم ہے وہ کس طرح ہوگا، کس میں بنا ہے. ہر ایک کا اپنا آرکیٹیکچر ہوگا، ہر ایک کی اپنی جو ہے اپنے لحاظ سے اس کی فنکشنالٹیز ہوں گی. تو وہ کس طرح بنا ہے، کس وے سے بنا ہے، اور کس طرح وہ یوزرس کی ریکوائرمنٹس کو پوری کر رہا ہے. So what is architecture? When you consider the architecture of building, many different attributes come in mind. اب بلڈنگ ہے تو ملٹیپل بلڈنگس کس طرح، یہ آرکیٹیکچر کے بارے میں ڈسکس کر چکی ہوں کہ بلڈنگ ملٹیپل ٹائپس کے ہو سکتے ہیں. اپنے ہوم کی کنسٹرکشن اپنی طریقے سے ہوں گی. ٹھیک ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی یا کوئی مال ہے، اس طرح ہر ایک کی اپنے لحاظ سے. ٹھیک ہے. ایٹ دا موسٹ سمپلسٹ لیول یو تھنک اباؤٹ دا اوور آل شیپ آف دا فزیکل اسٹرکچر، کہ آپ کے مائنڈ میں ایک اوور آل شیپ آتا ہے کہ اگر گھر ہے تو گھر کس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. مائنڈ میں اگر گھر کے بارے میں ہے، بلڈنگ ہے اس طرح، مال ہے تو مال کے اپنے لحاظ سے ہوگا، اپنی ریکوائرمنٹس ہوں گی. But in reality, architecture is much more. It is the manner in which the various components of the building are integrated to form a cohesive whole. ٹھیک ہے. کہ کس طرح آپ کے مائنڈ میں جو ہے کس طرح وہ پورا اس کا اسٹرکچر آتا ہے، کس طرح وہ سسٹم ہوگا، کس طرح وہ بلڈنگ، اگر بلڈنگ کی بات ہو تو بلڈنگ کس طرح ہوگا. مال ہے، مال ہے یا کوئی یا گھر ہے یا کوئی یونیورسٹی کا بلڈنگ ہے، کالج کا بلڈنگ ہے، تو ہر ایک کے لحاظ سے پھر اس کا کوریج ایریا کتنے ایریا پہ وہ آکوپائی کرے گا. اٹ از دا وے ان وچ دا بلڈنگ فٹس انٹو اٹس انوائرمنٹ اینڈ میشز ود ادر بلڈنگز ان اٹس ایریا. So it is a degree to which the building meets its shared purpose and statistics satisfy the needs of its owner. ٹھیک ہے. جو جتنی بھی اس کی نیڈز ہے، اگر گھر ہے تو گھر کی اپنی نیڈز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آنر کو کس طرح کا گھر چاہیے، بلڈنگ یا کوئی اور بلڈنگ ہے کس طرح اس کو چاہیے، کس طرح وہ بنے گا. ٹھیک ہے. وہ آرکیٹیکٹ کو بتائے گا کہ مجھے گھر ہے، تو پھر گھر کے اس ملٹیپل سیمپلس دے گا کہ اس طرح گھر ہو سکتا ہے. اگر یونیورسٹی کا بلڈنگ ہے تو اس کا وہ جو پورا کانٹیکٹ ہوتا ہے، تو کتنا ایریا ہے، کتنا ایریا ہے، ایریا کے لحاظ سے پھر اس میں جو ہے اتنی جو ہے سسٹم پورشن ہو سکتے ہیں، یا کالج ہے، یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے. اٹ از دا آرٹسٹک فیل آف دا اسٹرکچر. ٹھیک ہے. دا ویژول امپیکٹ آف دا بلڈنگ، کہ مائنڈ میں آپ کے کیا آئے گا کہ بلڈنگ کیسا بنے گا، پورا ٹیکسچر کس طرح ہوگا. ان دا وے ٹیکسچر، کلر اینڈ دا مٹیریل اینڈ آر کمبائنڈ ٹو کریٹ دا ایکسٹرنل فیکیڈ اینڈ انٹرنل لیونگ انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. ایکسٹرنل آپ کو باہر سے وہ کس طرح نظر آ رہا ہوتا ہے. گھر ہے تو باہر سے پتہ چلتا ہے کہ گھر ہے، یا مال ہے تو کس طرح. ٹھیک ہے. گھر کا اسٹرکچر ڈفرینٹ ہے، یا مسجد ہے تو اس کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، کوئی بھی اور جگہ ہے. ٹھیک ہے. مگر اس کے اندر جو ہے، اب گھر ہے تو اگر آپ باہر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ گھر میں اندر کیا کیا ہوتے ہیں. بیڈ رومز ہوتے ہیں، کچن ہوتا ہے، واش رومز ہوتے ہیں، لاؤنج ہوتا ہے. ڈپینڈ کرے گا ایریا پہ کس طرح وہ ہے، کتنا ان کا ایریا ہے. ٹھیک ہے. لیونگ انوائرمنٹ. It is small details in the design of the lighting the fixtures. So the type of the flooring and the placement of wall hanging and the list is
آلموسٹ اینڈ لیس. سو فائنلی اٹ از دا آرٹ. ٹھیک ہے. یہ ہے کہ ایکسٹرنل اسٹرکچر باہر سے وہ کس طرح نظر آئے گا. باہر سے جو ہے ایک بلڈنگ ہے تو اس کو آپ کس طرح نظر لگائیں گے کہ یہ گھر, یہ اگر ہم کہیں سے جائیں بھی, کہ اگر کمرشل ایریا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ جو ہے بلڈنگز ہوں گے وہ اس کے لحاظ سے ہوں گے. اگر اس طرح کا ہے ریزیڈینشیل ایریا ہے تو ریزیڈینشیل ایریا میں بھی اس میں ڈیفینیٹلی گھر ہوتے ہیں, تو گھر کا باہر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہے گھر کس طرح کا, اس کا جو اسٹرکچر ہوگا. پھر انٹرنل آپ کے مائنڈ میں خود آتا ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہر ایک بلڈنگ کے لحاظ سے اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اب گھر ہے تو گھر میں کس طرح کیا پورشن ہوتے ہیں, اگر مال ہے تو مال میں کس طرح, یونیورسٹی ہے تو کس طرح, کالج ہے کس طرح, اسکول ہے تو کس طرح, اگر مسجد ہے تو کس طرح. ٹھیک ہے. ہر ایک جو ہے ہر ایک کے لحاظ سے اپنے لحاظ سے اس میں ریکوائرمنٹس جو ہے انٹرنل اسٹرکچر ان کا اور ایکسٹرنل اس طرح. پھر جو فردر ڈیٹیلز ہے کہ وہ بنے گا کس طرح, اندر اس کی جو ہے کس طرح جو ہے انٹیریئر ڈیکوریشن ہے وہ تو ڈپینڈ کرے گا کہ آنر کس طرح کرنا چاہتے ہیں, مگر مائنڈ میں ایک اسکیچ ہوگا کہ یہ کس طرح بنے گا. ٹھیک ہے. کہ اس میں جو ہے جس طرح آپ کہیں پہ جاتے ہو تو آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں جہاں جا رہا ہوں تو مجھے یہ فیسلٹیز پرووائڈ ہو سکتی ہے. اگر آپ جاتے ہیں کسی شاپ پہ جاتے ہیں تو اگر آپ کپڑے خریدنے جائیں گے تو آپ باہر دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ہے کپڑے ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شوز کے لیے تو آپ کے مائنڈ میں کہ مجھے اس طرح کے شوز مل سکتے, تو آپ کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہم نے کس طرح بنانا ہے. شوز ہے تو شوز کا آپ کے مائنڈ میں تو میں نے اس طرح کا شوز لینا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بلڈنگ ہے تو بلڈنگ بھی آپ کے مائنڈ میں کہ آپ نے بلڈنگ بنانا کیسے, اس میں کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. ہر ایک بلڈنگ اپنے لحاظ سے اس کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں. انٹرنل اسٹرکچر اس کا جو ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے ہر ایک کا, اکارڈنگ ٹو دا آنر ریکوائرمنٹس, جو آنر کس طرح کرنا چاہیں. اور ایکسٹرنل جو ہے ایکسٹرنلی وہ کس طرح اس کی لک ہوگی, باہر سے وہ کس طرح نظر آئے گا. Why is architecture important? In a book dedicated to software architecture, based on his colleagues, identifies 3 key reasons that software architecture is important. ٹھیک ہے. فرسٹ ہے representation of a software architecture are an enabler for communication between all the parties interested in the development of the computer based system. ٹھیک ہے. کہ اگر وہ ہے اگر جو بھی اس کی اب کوئی سسٹم ہے اس کا آرکیٹیکچر, اب یہ کہ انڈرائڈ ایپ ہے تو انڈرائڈ ایپ کے لحاظ سے اپنے ڈیولپرز ہوں گے. اگر آپ کو کوئی اینڈرائڈ ایپ بنانا ہے تو اس کے لحاظ سے اپنے اینڈرائڈ ڈیولپرز کو ڈیمانڈ کریں گے. ٹھیک ہے. کہ اگر سپوز ایک کمپنی ہے وہ صرف اینڈرائڈ ایپس بناتی ہیں, یا اگر ڈیسک ٹاپ ایپس بناتی ہیں تو اس کے لیے وہ اپنے لحاظ سے جو ہے اپنے جو ڈیولپرز کو ہائر کریں گے. یا اگر ڈیسک ٹاپ ایپ ہے تو اس کے اپنے لحاظ سے اپنے, تو جو بھی سسٹم بن رہا ہے ٹھیک ہے, تو پہلے سے امپلیمنٹیشن آف دا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر اینڈ انیبل فار دا کمیونیکیشن بٹوین دا آل دا پارٹیز اسٹیک ہولڈرز انٹرسٹڈ ان دا ڈیولپمنٹ آف دا کمپیوٹر بیس سسٹم. کمپیوٹر بیس سسٹم کوئی بھی بن رہا ہے تو کیا اس کی جو ہے ایکسپرٹیز کیا ہونی چاہیے, وہ سسٹم کیسے بننا چاہیے. اگر وہ ہے ایک ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے تو کس طرح ہو, اس کی لک کیسی ہو, کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ. اینڈرائڈ ایپ ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اسمارٹ فونس میں ہے تو وہ اس طرح اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس سکتی ہے. دا آرکیٹیکچر ہائی لائٹس ارلی ڈیزائنس ڈیسیجنس دیٹ ول ہیو دا پروفاؤنڈ امپیکٹ آن آل دا سافٹ ویئر انجینئرنگ ورک دیٹ فالوز, اینڈ ایز امپورٹنٹ آن دا الٹیمیٹ سکسیس آف دا سسٹم ایز این آپریشنل اینٹی. سو آرکیٹیکچر ہائی لائٹ دا ارلی ڈیسیجن. اب یہ آرکیٹیکچر آپ کو ایکسٹرنل لک دیتا ہے کہ یہ کس طرح ہوگا. اب انٹرنلی اس میں کیا کیا فنکشنالٹیز ہے اس کا نہیں اندازہ, مگر ایکسٹرنلی کس طرح اس کا لک ہے, کس طرح وہ اپنا کام پرفارم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ایکسیس آف دا سسٹم از این آپریشنل اینٹی. اب وہ جو اینڈرائڈ ہے پہ تو ایک اس کا کس طرح لک ہوگا, کس طرح اپنی فنکشنالٹیز اس میں کیا کیا فنکشنالٹیز ہوں گے, وہ پرفارم کیسے کرے گا. انٹرنل اس کے ماڈیولز کیسے بنیں گے وہ بات کی بات ہے. ایکسٹرنل اس کا جو سسٹم ہے کس طرح ہوگا, مطلب باہر سے ایک سسٹم کی لک کیسی ہوتی ہے, وہ کس طرح ہمیں نظر آنا چاہیے, کس طرح اس کی فنکشنالٹیز جو ہے اندر فنکشنالٹیز تو بات کی بات ہے. آرکیٹیکچر کنسٹیٹیوٹ آر ریلیٹیولی اسمال intellectually graspable clear model how a system is structured and how its components work together. سو آرکیٹیکچر باہر سے ایک لک دیتا ہے کہ کس طرح یہ کام اپنا پرفارم کرے گا. دا آرکیٹیکچر ڈیزائن ماڈل اینڈ دا آرکیٹیکچر پیٹرن کنٹین ود ان دا ٹرانسفریبل دیٹ از
آرکیٹیکچر جنرس. آرکیٹیکچر کے ملٹیپل ٹائپس ہو سکتے ہیں, کس طرح اب ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے. ملٹیپل ٹائپس کے آرکیٹیکچر ہو سکتے ہیں کہ اگر اینڈرائڈ ایپ ہے تو کس طرح ہوگا, ویب اپلیکیشن ہے کس طرح ہوگا, ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے کس طرح ہوگا, گیم ہے تو کس طرح ہوگا, ویڈیو گیم ہے, کارٹون ہے تو کس طرح ہوگا. اسٹائلز اینڈ کین بی اپلائڈ ٹو دا ڈیزائن آف دا ادر سسٹم اینڈ ریپرزینٹ اے سیٹ آف ایبسٹریکشنز دیٹ انیبل سافٹ ویئر انجینئر ٹو ڈسکرائب دا آرکیٹیکچر ان دا پریڈکٹیبل وے. اب یہ ہے کہ اس کے ملٹیپل آرکیٹیکچر ملٹیپل ٹائپس کے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اب ہر ایک جو ٹائپ ہے, ہر ایک اگر ڈیسک ٹاپ اس طرح ہے تو اس کو اپنے طریقے سے پھر وہ اپلیکیشن بنا کس کام کے لیے ہے. اینڈرائڈ ایپ ہے تو وہ کس کام کے لیے بنا ہے, اس کا لک کیسے ہوگا, پھر وہ بنا کیسے. اینڈرائڈ ایپ ہے تو ڈیفینیٹلی اینڈرائڈ اسٹوڈیو کی نیڈ ہوگی. ایپ اپلیکیشن اس کے اپنے لحاظ سے ہوگی, اپنی جو ہے آیا وہ صرف HTML میں ہو سکتا ہے, جاوا اسکرپٹ CSS یا PHP ساتھ انوالوڈ ہے, اگر ڈیٹا بیس بیک پہ ہے تو اس طرح. ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن اس کی اپنی ریکوائرمنٹ. تو آرکیٹیکچر پہلے سے ڈیزائن, پہلے سے اس کا ایکسٹرنل ڈیزائن ہوگا, اس کے لحاظ سے پھر انٹرنل جو اس کی کنسٹرکشن انٹرنلی وہ کس طرح بنے گا اس کی وہ بات کی بات ہے. مگر ایکسٹرنلی وہ آپ کو اس کا لک کیسے ہونا چاہیے, وہ کس طرح اپنا کام پرفارم کرے گا, اور کام کیا پرفارم کر رہا ہے, اس نے کرنا کیا ہے, جو کام وہ پرفارم کرے گا اس کے لحاظ سے اس کی ریکوائرمنٹس کہ یہ سسٹم میں یہ کام ہونے چاہیے اور ہم نے اس طرح سسٹم بنانا ہے, اس کے ریکوائرمنٹس کے مطابق اس میں وہ ساری کوالٹیز وہ سارے ماڈیولز انسرٹ کرنے ہیں. اب ماڈیولز کس طرح انسرٹ کریں گے, کون کون سے, اگر گیم ہے تو گیم کے اپنے لحاظ سے, ویڈیو گیم ہے, کارٹون ہے تو اپنے لحاظ سے, موبائل ایپ ہے تو اپنے لحاظ سے. موبائل ایپ میں ملٹیپل پھر ایپس ہوتے ہیں, کچھ یہ ڈپینڈ کرے گا کیونکہ کچھ چیٹنگ کے لیے ہوتے ہیں, کمیونیکیشن کے لیے ہوتے ہیں, کچھ ڈفرینٹ ویسے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کے لحاظ سے ہر ایک کی اپنی امپورٹنس ہے, اپنی کوالٹیز ہوتی ہیں. وہ کوالٹیز جو ہے جو باہر سے جس کا رف اسکیچ نظر آتا ہے, جو آرکیٹیکچر اس کا کیسا ہوگا, اس کا سسٹم باہر سے کس طرح نظر آئے گا, پھر انٹرنلی جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ جو ہوگی وہ بات کی بات ہے, مگر اس کا سسٹم بننا کیا ہے, کام کیا پرفارم کرے گا, ٹھیک ہے. سافٹ ویئر آرکیٹیکچر جو ہے پہلے سے اس چیز کو ڈیفائن کرنا کہ کام کیا بننے جا رہا ہے, ہم نے کرنا کیا ہے, اس کا پہلے سے یہ اندازہ ہونا چاہیے. یہ امپورٹنٹ سٹیپ ہے کسی بھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں. کوئی بھی سافٹ ویئر ڈیولپ ہوگا تو اس کا پہلے سے پورا آرکیٹیکچر, اس کا سسٹم ڈیفائن ہونا چاہیے کہ یہ سسٹم کام کیسے پرفارم کرے گا اور یہ سسٹم ہے کیا, کس کام کے لیے بن رہا ہے. تو آرکیٹیکچر آف دا سافٹ ویئر جو ہے وہ مور امپورٹنٹ ہے کہ اسٹارٹ میں ایک چیز کا پتہ چلے کہ وہ کام کس طرح, کون سا کام پرفارم کرے گا, اس کی کیا کیا فنکشنلٹیز ہونی چاہیے, کیا کیا کام پرفارم کرے گا, اب وہ کس طرح کرے گا, وہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں. مگر باہر سے جو رف اسکیچ ہوتا ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ سسٹم ہے وہ پہلے سے ڈیفائن ہونی چاہیے. آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی.